کردار مصطفیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ اب یہ دین چلا آدم سے، آدم کی نسل سے چلا، وہاں سے دین آیا، اور دین جب چلتا رہا دنیا کے اندر، یہ دین چلتے چلتے دین جب سرکار کے پاس آیا، لیکن یہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آدم سے عیسیٰ تک ایسے ہی دین چلتا رہا، شریعت بدلتی رہی۔ آدم کی شریعت کچھ اور ہے، موسیٰ کی شریعت کچھ اور ہے، عیسیٰ کی شریعت کچھ اور ہے، لوط کی شریعت کچھ اور ہے، زکریا کی شریعت کچھ اور ہے، نہیں بدلی، بدلتی رہی۔ لیکن جب نبی کی شریعت آئی، مصطفیٰ نے اپنی شریعت کا اعلان کیا، دنیا کے اندر اس قرآن کا عام پیغام کیا، تو نبی کی جب شریعت دنیا کے اندر آئی، یہ نہیں بدلی اور نہ قیامت تک بدل سکتی ہے۔ اب یہ دین مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ خود فرماتا ہے الیوم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آخری پیغمبر کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ جب یہ دین اسلام مکمل ہو گیا، یہ دین اسلام چلتا رہا، چلتے چلتے ابو بکر کے ہاتھ آیا، عمر کے ہاتھ آیا، عثمان کے ہاتھ آیا، مولا علی کے ہاتھ آیا، چلتے چلتے یہ دین جب چلا، کربلا کے میدان میں جب آیا یہ دین اسلام، تو اسلام دین ایک نہیں رہا، بلکہ توجہ چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں اسلام دو گروپوں میں بٹ گیا، دو گروپوں میں اسلام بٹ گیا۔ میں آخری بات یہی بتانا چاہتا ہوں، ہم کس اسلام والے ہیں؟ میرے بھائی برا مت ماننا، کڑوئی بات کہنے کا عادی ہوں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں وہاں سے دین چلا، لیکن کربلا کے میدان میں دو حصوں میں دین بٹ گیا۔ کلمہ پڑھنے والے یزیدی، کلمہ پڑھنے والے حسینی، قرآن پڑھنے والے یزیدی، قرآن پڑھنے والے حسینی، نماز پڑھنے والے یزیدی، نماز پڑھنے والے حسینی۔ اب کربلا کے میدان میں یہ دو گروپ ہیں، ایک طرف 22,000 کا لشکر نماز پڑھ رہا ہے، دوسری طرف 72 کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ لیکن آؤ تمہیں دیکھو حسینی کے قافلوں کے اندر کیا ملے گا۔ حسینوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، حسینیوں کا یہ کردار نہیں ہوتا ہے۔ حسینی قافلے میں دیکھو تو کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں سجدے کیے جا رہے ہیں، کہیں نفل پڑھی جا رہی ہیں، کہیں نانا جان کے اوپر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، کہیں اللہ کا ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے۔ یہ حسینی جماعت ہے، حسینی محفل ہے، حسینی لوگ ہیں، اور بلکہ خود امام حسین ہے۔ یہ حسینی جماعت کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اور دیکھو دوسری طرف آؤ، ذرا یزیدیوں کو دیکھو، یزید کیا کر رہے ہیں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور زنا بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں بھی بک رہے ہیں۔ یہ سارے کام یزیدی کر رہے ہیں، نکارے بجا رہے ہیں، ڈھول تاسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، فاحشہ عورتوں کو بلا کر کے اپنے گھروں کے اندر شراب چھڑک کر کے ان کے ڈانس کو دیکھتی تھی۔ یہ تمام خرافاتیں یزیدی نسلوں کے اندر پل گئیں۔ اب ذرا سوچ لینا، اپنے اوپر غور کرنا، جو شراب مسلمان پیے، جو جوا مسلمان کھیلے، جو زنا کرے مسلمان، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دے مسلمان، جو ناچ گانے کا شوقین ہو مسلمان، جو مجرے کا شوقین ہو مسلمان، سمجھ لینا وہ حسینی کہتا اپنے آپ کو ضرور ہوگا، لیکن وہ حسینی حسین والا نہیں، وہ حسینی یزید والا، وہ حسینی حسین والا نہیں ہو سکتا، جو زنا بھی کرے، شراب بھی پیے۔ اس لیے حسینی جو حسین والے ہوتے ہیں وہ مصلوں پر رات گزارا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں نظریں جمایا کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور تمام فاحش چیزوں سے بچا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس سے ہم کہتے کیا ہیں؟ کھچڑا کھانے کا ٹائم ہو حسینی ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہو، نماز پڑھنے کا ٹائم ہو تو جیسے لاہور پڑھنے سے شیطان عروہ پہاڑی تک بھاگتا ہے، ایسے ہی مسلمان مسجد سے بھاگتا ہے دور، کہیں 4 رکعت پڑھنا نہ پڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اگر اچھا بنانا ہے تو پہلے رب کی عبادت کرنی ہو، اللہ اکبر کی طرف جانا ہوگا،
اللہ اکبر کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ اللہ اکبر، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ اکبر اس کا معنی حضرت کیا ہے اللہ اکبر کا، کہ اللہ بڑا ہے، بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ بڑا ہے۔ اب وہ کتنا بڑا ہے وہ زمین و آسمان میں بھی نہیں آ سکتا، مکان و مکانیت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اچھا گھر میں کوئی بڑا آواز دیتا ہے تو کیا اس کی بات کو انکار کرتے ہو؟ میں بالکل سمجھا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، بولو کرتے ہو انکار؟ نہیں کرتے ہو، کیونکہ ہم سے بڑا ہے، اور جس نے سارے بڑوں کو پیدا کیا ہے، جس نے سارے بڑوں کو پیدا کیا ہے، اس کی آواز جب مسجد سے آتی ہے اللہ اکبر، تو ہم بڑے کی بات نہیں سنتے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفسیر میں سمجھا دیا کہ جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو سارے کام پیچھے کر دو۔ حضرت یہ موبائل ہے، ایک مثال سمجھا رہا ہوں میں آپ کو اور بس رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ موبائل ہے، کس لیے بنایا گیا؟ جواب دیجئے اس کا۔ آپ استعمال کرتے ہیں، ہر بچے کے، بوڑھے کے، جوان کے، عورت کے، سب کے جیب میں موبائل نکلتا ہے آج کل۔ بولو کس کے لیے بنایا گیا یہ؟ بات کرنے کے لیے۔ سمجھدار ہیں اس کا مطلب، نادان نہیں ہے، نادانی میں سارے کام نہیں کر رہے، یہ سمجھداری میں سب کر رہے ہیں۔ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، جانتے ہیں نماز پڑھنا بہت بڑا اہم ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں موبائل کس لیے بنا ہے، پھر ہم اس پر کیا کیا کرتے ہیں۔ چلو وہ ساری باتیں چھوڑو، پرسنل معاملہ ہے بیٹا جان۔ یہ موبائل بنا کس کے لیے ہے؟ بات کرنے کے لیے۔ اب حضرت جی موبائل کے اندر آپ غور کیجئے، جب موبائل آپ چلا رہے ہوں، موبائل جب آپ چلا رہے ہوں، میں دنیاوی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، اور کال آ جائے، کال اس پر آ جائے، تو آپ دیکھیے موبائل کی یہ فطرت ہوتی ہے، سارے فنکشن کو پیچھے، ساری چیز کو پیچھے کر دیتا ہے، بائک مار دیتا ہے، ریٹرن کر دیتا ہے، اور ڈائریکٹ کال پہ اپنی زندگی جوڑ دیتا ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں، کال پہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ اس لیے بنایا ہی خاص کر کے کال کے لیے گیا، بنایا ہی کال کے لیے گیا ہے، ساری چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل، بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت کا وقت آئے، اللہ اکبر کی صدا گونجے، تو سارے کام پیچھے، انسان کو نماز میں جٹ جانا چاہیے، انسان کو نماز میں جٹ جانا چاہیے۔ یہ اللہ اکبر اسی لیے ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے گوفے میں ڈال دیا، بند کر دیا آگ میں ڈالنے کے لیے، تو اسرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اگر حکم ہو تو بولو، سور پھونک دوں، آگ غائب ہو جائے۔ جبریل آئے، بولو حکم دو، پروں سے اڑا دوں۔ اسرافیل آئے، جبریل آئے، میکائیل آئے، پانی برسا دوں۔ نہیں، کوئی حکم، کوئی حاجت۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آج اس بڑے کی سے حاجت، لو لگا اپنی دیکھ، پھر مزہ کیا ہوتا ہے زندگی جینے کا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ آج اس بڑے سے ملنے کی حاجت ہے۔ کہا اچھا مجھے کوئی کام نہیں، کہا آج وہ جانے یا میں جانوں، فیصلہ اس کے اور میرے درمیان کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا نمرود مجھے آگ میں ڈالنے والا ہے؟ کیا اسے نہیں خبر ہے میں آگ میں جانے والا ہوں؟ اگر اس کا ہوں تو بچائے گا، اس کا نہیں ہوں تو مٹائے گا، مٹائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا کہے، فرشتوں میں پیچھے ہٹ گئے۔ نمرود نے حکم دیا کہ گوفے کو پھرا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا، اللہ اکبر، کام آیا۔ اللہ نے حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھو اور اپنی زمینوں میں سجدوں کے نشانات باقی رکھو۔